کچھ نہیں ہوگا۔ سہیل وڑائچ، 30 اکتوبر 2019۔ آج کا سب سے بڑا سیاسی سوال یہ ہے کہ کیا آزادی مارچ سے کچھ ہوگا؟ حکومت اور ریاست کا سادہ جواب ہے کچھ نہیں ہوگا۔ انہیں یقین ہے کہ آزادی مارچ بآسانی گزر جائے گا۔ حکومتی عمال کو یہ اعتماد ہے کہ عمران حکومت کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت اور ریاست میں کوئی دراڑ نہیں، البتہ ہلکی پھلکی آندھی اور بارش ہو سکتی ہے۔ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ تحریک ناکام بھی ہو جائے تو اپنا اثر چھوڑ جاتی ہے۔ ریشمی رومال تحریک 1913 تا 1920 تک جاری رہی۔ اس کے نمایاں نام گرفتار ہوئے، مگر اس کا اثر اتنا زیادہ ہوا کہ اس تحریک نے دینی مدرسہ دیوبند کو باقاعدہ ایک اینٹی سامراجی سیاسی تحریک میں بدل ڈالا۔ 100 سال گزر گئے، مولانا فضل الرحمان آج بھی اس لڑی سے جڑے ہوئے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی ناکام ہو گئی، مگر ہندوستان اور پاکستان میں آج بھی حریت پسندوں اور خوش آمدیوں کی تقسیم برقرار ہے۔ 1977 کی تحریک نظام مصطفیٰ کامیاب ہوئی، مگر اس سے مکمل ترین جمہوری نظام کا جو بستر لپیٹا گیا وہ آج تک دوبارہ بچھایا نہیں جا سکا۔ اگر جمہوریت آتی بھی ہے تو نامکمل اور ادھوری۔ ان مثالوں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ جب کوئی مارچ یا تحریک چل پڑتی ہے تو اس کی کامیابی یا ناکامی اہم نہیں رہتی، بلکہ پھر زیادہ اہمیت اس کے اثرات کی ہو جاتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان معتزلہ عالی سیاست کے تمام گر جانتے ہیں، وراثتی سیاست دان ہیں، اسی لیے اسلام آباد انتظامیہ کے ساتھ معاہدہ کر کے انہوں نے دارالحکومت میں بلا روک ٹوک اور فاتحانہ داخلے کا بندوبست پہلے ہی کر لیا ہے۔ مارچ شروع ہونے سے پہلے ان کے بڑے اتحادی میاں نواز شریف کو ریلیف مل گیا۔ ابھی آزادی مارچ پنجاب میں ہے، جہاں بظاہر مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک دیگر تمام صوبوں سے کم ترین ہے، مگر پھر بھی ہر جگہ ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب پختونخوا کے جلوس پہنچنے کے بعد مولانا اسلام آباد پہنچ گئے اور ہزاروں جانثار ان کے سامنے ہوئے، پھر وہ کیا کریں گے؟ معاہدے کے مطابق خاموشی سے گھر لوٹ جائیں گے یا پھر تحریک انصاف کی روایت پر عمل کرتے ہوئے اسلام آباد کی اقتدار گردشوں کی طرف مارچ کریں گے؟ مولانا لاہور کے راستے سے گزر کر اسلام آباد جائیں گے، جبکہ نون لیگ کے شہر لاہور میں افواہوں کا بازار گرم ہے۔ میاں نواز شریف کی صحت، ان کے آئندہ پروگرام اور حکمت عملی پر ہر جگہ گفتگو جاری ہے۔ صحت کی حالت تشویشناک ہونے کے باوجود میاں صاحب کی لاہوری حصہ مزاح پوری طرح برقرار ہے۔ ان کے ایک میڈیکل ٹیسٹ کا رزلٹ لیٹ ہوا تو مسکراتے ہوئے کہا کہ جس طرح الیکشن نتائج لیٹ ہو جاتے ہیں، کیا میڈیکل ٹیسٹ بھی ایسے ہی لیٹ ہوتے ہیں؟ ایک اور موقع پر معائنے کے لیے ان کے خون کی ضرورت پڑی تو ہنستے ہوئے یہ کہہ کر خون دینے سے انکار کر دیا کہ پہلے ہی خون کم ہے، اوپر سے اور نکالنا چاہتے ہیں۔ عملہ گھبرا گیا اور شہباز شریف کو بلا کر کہا کہ آپ میاں صاحب کو خون دینے پر آمادہ کریں۔ شہباز شریف نے اصرار کیا تو میاں صاحب نے کہا خون وہ والی نرس نہ نکالے، ڈاکٹر نکالے، کیونکہ پچھلی دفعہ اس نے خون نکالتے ہوئے بہت تکلیف دی تھی۔ چنانچہ خود بڑے ڈاکٹر نے خون نکالا۔ اپوزیشن کا دباؤ کیا پڑا ہے، حکومت بھی متحرک ہو گئی ہے۔ چند روز پہلے بوسٹن امریکہ میں پاکستانی وزیر خزانہ اور چیئرمین FBR ہمراہ جہانگیر ترین دنیا کی چوٹی کے معاشی ماہرین سے ملے۔ میٹنگ اتنی اہم تھی کہ خود خان صاحب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے میٹنگ میں شریک ہوئے۔ میٹنگ میں پاکستانی حکومت نے اپنے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے مشورے لیے، خاص کر یہ کہ حکومت تاجروں سے فکس ٹیکس لینے کو بہترین حل سمجھتی ہے، مگر IMF اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ عالمی ماہرین نے مشورہ دیا کہ فکس ٹیکس فی الحال بہترین حل ہے، کیونکہ اگر تاجر نہ مانے تو ویسے ہی سول نافرمانی کی تحریک شروع ہو جائے گی، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ توقع یہی ہے کہ اگلے 2-4 دنوں میں فکس ٹیکس کا نظام رائج کر دیا جائے گا۔ IMF مانے یا نہ مانے، حکومت بہرحال تاجروں کے خلاف سخت محاذ نہیں کھولنا چاہتی۔ حکومتی وزراء اور لیڈرز کو یہ احساس بھی شدت سے تنگ کر رہا ہے کہ پارلیمان اپنا کام نہیں کر پا رہی۔ اس حوالے سے PTI کا وفد وزیر اعظم سے بھی ملا۔ ساری کی ساری قانون سازی آرڈیننسز کے ذریعے ہو رہی ہے۔ جب تک پارلیمان قانون سازی نہیں کرتی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آرڈیننس کچھ عرصے کے بعد غیر مؤثر ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر کام چل جاتا ہے، لیکن پارلیمان کی منظوری کے بغیر قانون مؤثر نہیں ہو پاتے۔ کہا جا رہا ہے کہ خان اعظم نے وفد کی سفارشات کو غور سے سنا ہے اور کہا ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنے موقف میں نرمی لائیں گے۔ پنجاب میں PTI کے اندرونی اختلافات مٹانے کی بھی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کے کہنے کے باوجود علیم خان کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بزدار نے خان اعظم کو علیم خان کے بارے میں اپنے تحفظات سے آگاہ کیا، جس پر انہوں نے بزدار کے ساتھ اتفاق کر لیا۔ شریف آدمی سبطین خان بھی باہر بیٹھا ہے۔ بزدار صاحب کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ وہ مرضی اور آزادی سے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرتے ہیں، نہ گورنر کی سنتے ہیں، نہ اسلم اقبال کی، اور نہ ہی کسی اور وزیر اور مشیر کی۔ اس خانہ خرابی کے باوجود شاہ محمود قریشی کی بہن کے انتقال پر میاں چنو جانے کا وقت آیا تو سب جہانگیر ترین کے جہاز میں اکٹھے گئے۔ علیم خان، گورنر سرور اور جہانگیر ترین سب شیر و شکر ہو گئے۔ دیکھیے یہ صلح کب تک رہتی ہے۔ ادھر آزادی مارچ ہو رہا ہے اور ادھر بیمار آصف زرداری سے ریاست کی صلح صفائی کے دروازے کھل چکے ہیں۔ پیغام رسانی شروع ہو چکی ہے، ڈھیل کی بات چل رہی ہے، مگر ابھی زرداری مارچ کے نتائج دیکھ کر ہی حتمی فیصلہ کریں گے۔ میاں نواز شریف بھی آزادی مارچ کے درمیان باہر نہیں جائیں گے۔ اثرات دیکھنے کے بعد ہی وہ بھی کوئی فیصلہ کریں گے۔ مولانا کچھ حاصل کرے نہ کریں، یہ تو منوا لیں گے کہ وہ بہت بڑا پریشر گروپ ہیں۔ انہیں الیکشن میں دبا کر حکومت چلانا آسان نہیں ہے، اور یہ بھی کہ اگر وہ حکومت گرا نہیں پاتے تو اگلے سیٹ اپ میں ان کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو جائے گا۔ مولانا کا آزادی مارچ نون اور پیپلز پارٹی کو ریلیف دلائے گا، تحریک انصاف پر دباؤ بڑھائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو بھاگتے چور کی لنگوٹی کی طرح پنجاب کی بڑی وکٹ بھی مل جائے۔ ریاستی ادارے یہی چاہیں گے۔ یاد رہے کہ دباؤ میں وہ کام کروانا آسان ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں مشکل سے ہوتے ہیں۔